یہ دیکھیں اس نے کاٹا ہے ابھی مجھے، یہ آپ کے سامنے کاٹ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کو چھپکلیوں کے بارے میں، لیزرڈز کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں میں، چھتوں میں، دیواروں پہ ایک چھپکلی اکثر نظر آتی ہے، اور اکثر لوگ اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھڑائیں کسی طریقے سے۔ یہ جو چھپکلی گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کو ہاؤس گیکو بھی بولتے ہیں، وال لیزرڈ بھی بولتے ہیں۔ اس کا جو زولاجیکل نام ہے وہ ہیمیڈیکٹائلس فلیویویریڈس اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں چھپکلیوں کی 85 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چھپکلی ایسی نہیں جو زہریلی ہو۔ یہ غلط باتیں ہیں جو رواج پا گئی ہیں یا مشہور ہو گئی ہیں کہ چھپکلی میں بہت زہر ہوتا ہے۔ اس چھپکلی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں کسی کپڑے کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ، کسی جھاڑو کے ساتھ، جوتی کے ساتھ جب گھروں میں دیوار پہ نظر آتی ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی جوتی یا کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ اس کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کی دم علیحدہ ہو جاتی ہے اور نیچے گر کے ایسے تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور چھپکلی نکل جاتی ہے۔ یہ جو فنامنا ہے یہ صرف گیکوز میں پایا جاتا ہے، اور بھی ہاؤس گیکو جو ہے خاص طور پہ اس میں، کہ اس کی جو یہ دم ہے، اس کی یہ جو بیس ہے، یہاں پہ کچھ اس طرح کے مسلز ہوتے ہیں، کنسٹرکشن مسلز ہوتے ہیں کہ یہ جانور، اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، تو اس کے پاس یہی ایک دفاع کا ذریعہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہاں سے اپنی دم کو توڑ دیتی ہے، اور دم جو ہے وہ ایسے جیسے تڑپ رہی ہو اور دوسرا دیکھنے والا دم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ جانور جو ہے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس فنامنا کو، اس پروسیس کو آٹوٹومی کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے طور پہ جانور خود ہی اپنی دم کو توڑ لیتا ہے، اپنے جسم کے کسی حصے کو توڑ لیتا ہے، اور یہ ٹوٹ جانے والی یہ تو ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں بیس سے نئے سرے سے نئی ٹیل ری جنریٹ ہو جاتی ہے، اور یہ 2-3 ہفتوں میں مکمل اس طرح کی ٹیل بن جاتی ہے۔ یہ آپ کو دیوار کے اوپر چلتی بھی نظر آتی ہے، ایون سیلنگ پہ چھت کی نچلی طرف چلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ نیچے نہیں گرتی۔ وہ کیا بات ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پاؤں کے نچلی سائڈ پہ سکشن پیڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان پیڈز کی وجہ سے یہ پریس کرتی ہے تو ویکیوم بنتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور یہ چھت کے اوپر الٹی چلتی ہے، لیکن نیچے نہیں گرتی۔ ایک اور بات کہ دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں لیزرڈز کی، جب پاکستان میں جو ایک تو یہ ہاؤس گیکو ہے، پھر گرگٹ ہے، پھر گارڈن لیزرڈ ہے جو باغیچوں میں نظر آتا ہے، پھر پہاڑوں پہ عجیب رنگ کے قسم کے کرلے نظر آتے ہیں، جو ایک مانیٹر لیزرڈ جس کو گو بولتے ہیں دیہاتوں میں، وہ پائی جاتی ہے۔ 85 سے زائد اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں اس کی لیزرڈ کی، ان میں سے صرف ایک سپیشیز ہے جو زہریلی ہے۔ وہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان میں جو پورشن ہے، جس کو سینٹرل امریکہ کہتے ہیں، اس جگہ پہ وہ پائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں گیلا مونسٹر۔ وہ تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ کی چھپکلی ہوتی ہے، اور وہ وینمس ہوتی ہے، پوائزنس ہوتی ہے، زہریلی ہوتی ہے۔ جس طرح سانپ کے منہ کے اندر 2 فینگز لگے ہوتے ہیں، اس طرح اس کے منہ کے اندر بھی فینگز ہوتے ہیں، جس سے وہ زہر انجیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کی بھی جو ٹاکسیسٹی ہے یا زہر کا جو شدت ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سائز کا جانور جیسے خرگوش ہے یا کتا یا بلی، اس کو تو وہ ڈسنے کے بعد ختم کر سکتی ہے، ادروائز بندہ اس سے مرتا نہیں ہے۔ اگر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے کاٹے تاکہ آپ کا یہ شک بھی دور ہو جائے کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں اس نے کاٹا ہے ابھی مجھے، یہ آپ کے سامنے کاٹ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے باریک چھوٹے نکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ انسیکٹس کھاتی ہے،
گھروں میں یہ جو عموماً بلب کے قریب جب رات ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہیں جو لائٹ پہ آنے والے ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، مکھی، مچھر، چھوٹے چھوٹے پروانے، وہ یہ کھاتی ہے، تو بالکل زہریلی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں مجھے کاٹ رہی ہے۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یہ زہریلی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں کئی من گھڑت کہانیاں ادھر ادھر افواہوں کی صورت میں پھیلاتے ہیں، وہ اس طرح نہ کیا کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں، جاپان میں، امریکہ میں کچھ جگہوں پہ لوگ اس کو پالتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ طوطے پالتے ہیں، تیتر پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، وہ اس طرح کی لیزرڈز اور سنیکس اور کچھوے اور اس طرح کی چیزیں، ریپٹائلز پالتے ہیں۔ تو اگر بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی بھی اسپیشیز ایسی نہیں جس کا قدرت نے کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر رول نہیں رکھا ہوا۔ ہمارے گھروں کے اندر شام کے بعد ایسے زہریلے کیڑے پتنگے، مکھیاں، مچھر آ جاتے ہیں روشنی کی وجہ سے، وہ اس کی خوراک بنتے ہیں۔ تو یہ گھروں میں آ کے ان بیماریاں پھیلانے والے، جراثیم پھیلانے والے جو حشرات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کھاتی ہے اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔